الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن شخصا لكان حسن بن علي صلوات فیجی خاندان فاطمہ شہادت حضرت ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل اور آپ کے فرزند سبط اکبر سید شباب اہل الجنہ امام عزت امام غیرت امام انقلاب راکب دوش رسول سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو عالم دین سید بزرگوار بہت بہترین انداز میں امام کی شخصیت کا تعارف پیش فرما رہے تھے۔ مسلسل علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کر رہے مختصر گفتگو حضرت کی زندگی امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ
آپ کی زندگی کا آغاز طہارت سے ہوا اور آپ کی زندگی کا انجام بھی طہارت پر ہو گیا۔ اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں کسی بھی ذی روح کی ولادت کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو اہتمام امام حسن مجتبیٰ کے لیے پروردگار نے فرمایا۔ نہ کسی نبی کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ شرمندہ ہوں، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی امام کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے وہ اہتمام کیا گیا جو اہتمام فرزند فاطمہ زہرا امام حسن مجتبیٰ کے لیے کیا گیا۔ اس لیے خود اس میں بھی ایک راز ہے، کیوں حق تعالی نے ماہ مبارک رمضان کے نقطہ وسط کو منتخب کیا۔ ماہ مبارک رمضان کی 15 رمضان المبارک اور 2 نمازوں کے درمیان کا وقت، پہلی نماز ہوئی، حسن دنیا میں تشریف لائے۔ جب حسن دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو فاطمہ زہرا نے دوسری نماز پڑھی۔ دو نمازوں کے درمیان کا وقت منتخب کیا گیا، جس کی آمد کے لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کی جائے نماز کو منتخب کیا ہو۔ اس ہستی کا کسی ایسے فرد کے ساتھ تقابل ممکن نہیں۔ جو 2 نمازوں کے درمیان آئے، جو ماہ مبارک رمضان کے درمیان آئے، جو جائے نماز سیدہ زہرا پر مصلی فاطمہ زہرا پر دنیا میں آئے، اس ہستی کا تقابل ایسے کسی فرد سے نہ کیا جائے کہ جس کے پیدا ہونے پر 4 افراد باہم نزاع کریں، جھگڑا کریں۔ ایک کہے میرا بیٹا ہے، جن میں سے ایک کہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہے میرا بیٹا ہے، تیسرا کہے میرا بیٹا ہے، چوتھا یہ مطالبہ کرے میرا بیٹا ہے۔ حسن مجتبیٰ طہارتوں کا قرآن ہے، عزتوں کا قرآن ہے، شرافتوں کا قرآن ہے۔ حسن مجتبیٰ کا کسی ننگ بشریت، ننگ انسانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جو سید بزرگوار بات کر رہے تھے، یہ بل ناموس صحابہ بل نہیں ہے، یہ بل ناموس بنو امیہ بل ہے۔ جو آپ سے دشمن چاہتا ہے کہ قبول کریں، لیکن میرے عزیزو، پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کروں،
تشیع اور شیعہ ہونا، یہ تشیع اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو فرقہ قرار دے، اس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ آپ خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں۔ نہ، تشیع اسلام کا فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے۔ تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے۔ تشیع نے ہر عصر میں اسلام کی علمی، فکری، نظریاتی، عقیدتی سرحدوں کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، مسلمین کا دفاع کیا۔ تشیع ایک تحریک ہے، تشیع ایک موومنٹ ہے، تشیع ایک ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے ہر عصر میں مقدسات اسلام کا تحفظ کرنا۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنانا باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے صحابی کی تعریف معین ہو جانی چاہیے کہ صحابی کون ہے، رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ صحابی کی تعریف میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، کسی مفتی یا ملا کا کام نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف وہ ذات کرے گی جس کے خود صحابہ ہیں۔ ختمی مرتبت نے صحابی کی تعریف کیا کی؟ ہمارے نزدیک معیار صحابیت خود ذات ختمی مرتبت ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ جس ہستی نے پاکستان کا تصور پیش کیا، مرحوم اقبال، انہوں نے خود بتایا کہ صحابیت کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مطلب یہ کہ معیار صحابیت ذات مصطفیٰ ہے، جو ختمی مرتبت کا وفادار ہے، وہ سروں کا تاج ہے۔ ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کے وفادار صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کے تابعدار صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کا ساتھ دینے والے صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول کے ساتھ سے میدان جنگ میں ساتھ نہ چھوڑ کے جانے والے صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کی صلح میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام پر ہذیان کا الزام نہ لگانے والے صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کو قلم دوات دینے والے صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے صحابہ پر۔ ہمارے نزدیک معیار صحابیت ذات مصطفیٰ ہے، اور پھر ختمی مرتبت نے جس ہستی کو معیار صحابیت قرار دیا ہے، ختمی مرتبت نے جو صحابیت کی تعریف بیان کی، کون صحابی، کون رضی اللہ، کون لعنت اللہ، اس حدیث کو سیاہ ستہ میں بیان کیا گیا، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کیا گیا، امام حاکم نیشاپوری میں مستدرک علی صحیحین میں بیان کیا، امام ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں بیان کیا، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا، حد تواتر تک پہنچی یہ حدیث۔ ختمی مرتبت نے فرمایا صحابی کون ہے؟ آقا فرماتے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں۔ ختمی مرتبت نے اس حدیث میں محور و مرکز توحید کو قرار نہیں دیا، محور و مرکز فاطمہ زہرا کو قرار دیا۔ پروردگار نے جناب ختمی مرتبت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس سے راضی فاطمہ اس سے راضی، اللہ جس سے ناراض فاطمہ اس سے ناراض، نہ، محور توحید کو قرار نہیں دیا گیا، محور ذات خدا کو قرار نہیں دیا۔ ختمی مرتبت نے
اس حدیث میں محور ذات فاطمہ زہرا کو قرار دیا، یعنی فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے خدا راضی۔ اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض ہیں، خدا اس سے ناراض ہے۔ اب اگر کوئی صحابی بننا چاہتا ہے، یعنی رضی اللہ بننا چاہتا ہے، دیکھنا پڑے گا فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اگر فاطمہ زہرا اس سے راضی چلی گئی دنیا سے تو وہ رضی اللہ بن جائے گا، ہمارے سروں کا تاج بن جائے گا۔ اور اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض ہو کے چلی گئی، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ معیار صحابیت ذات رسول اللہ ہے، معیار صحابیت اہل بیت الرسول ہے۔ امام حسن مجتبیٰ آپ کی زندگی کا نقطہ آغاز، اور پھر میرے عزیزو دکھ ہے، صدمہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اس وطن عزیز میں آپ نے سنا ہوگا گلگت کا ایک جاہل ملا امام حسن مجتبیٰ، جو اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ، نفس رسول، روح رسول، خون رسول، آپ کی نسبت دی جا رہی کہ آپ نے فلاں کی بیعت کر لی، امام حسن مجتبیٰ نے فلاں کی بیعت کر لی۔ میرے عزیزو، یہ بارگاہ حضرت امام حسن مجتبیٰ میں بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ سمجھنا ہے کہ یہ بنو امیہ کون ہے، بنو امیہ کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ بنو امیہ نہ رسول کے رشتہ دار ہیں جیسے عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے، نہ بنو امیہ کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ پیغمبر گرامی اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ امیہ کون ہے، آغاز کہاں سے ہوا، بات یزید تک کیسے پہنچی، کبھی تفصیلاً عرض کروں گا، سینے میں دم نہیں، اب بہت دیر سے علماء کرام کو سن رہے ہیں، بس ایک جملہ عرض کروں۔ بنو امیہ جناب عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام عبد الشمس ہے۔ یہ عمر جنہوں نے قادسالی کے زمانے میں 4 مہینے مسلسل 10 اونٹ دن میں ذبح کرتے تھے، 10 اونٹ شام میں ذبح کرتے تھے، پھر ان اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا شوربہ بناتے تھے، پھر روٹیاں اس میں بھگو کر تمام لوگوں کو کھلاتے تھے، مسلسل شب و روز دن رات۔ وہ لوگ جو فاقوں کی وجہ سے مر رہے تھے ان کے لیے جناب عمر کے دروازے کھل گئے، آ رہے ہیں، یہاں تک کہ 4 مہینے کے بعد جب قحط ختم ہوا تو اب جناب عمر جن کو مسلسل 4 مہینے جو برابر لوگوں کی خدمت کرتے رہے، عربی زبان میں جو شخص سالن کو روٹی میں ملا کے کھلائے اسے ہاشم کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے مسلسل اہل حجاز کی، اہل عرب کی جو خدمت کی، فاقے کے زمانے میں ان کی مدد کی، آپ کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم نام عمر ہے، یہ عبد مناف کے فرزند ہیں۔ عبد مناف کا دوسرا بیٹا عبد الشمس ہے۔ یہ عبد الشمس جب شام میں گیا تو عبد الشمس نے ایک غلام خریدا جس کا نام امیہ، اسے بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا۔ جار اللہ زمخشری نے، جن کی ولادت، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے اپنی کتاب ربیع الابرار کی دوسری جلد میں تحریر کیا کہ جناب عبد الشمس نے ایک غلام خریدا جس کا نام امیہ تھا، اور غلام خریدنے کے بعد اس کو اپنی خدمت کے لیے مخصوص کیا۔ بظاہر یہ آپ کی خدمت کرتا تھا لیکن اس میں کچھ ایسی خرابیاں تھیں، نقص تھے کہ یہ دوسروں کے حرم میں تجاوز کرتا تھا، شادی شدہ خواتین کے ساتھ گناہ کرتا تھا، اور شام میں اپنی صفت میں یہ مشہور اور معروف تھا، یہاں تک کہ پھر جب عبد الشمس اسے اپنے ہمراہ حجاز لے کے آ گئے، مکہ میں لے کے آ گئے، تو وہاں پر بھی اس کی سرگرمیاں اسی طرح سے جاری رہیں، اور جب اس نے بنو ہاشم پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، ان کی ناموس کی طرف نگاہ بد ڈالی، تو بنو ہاشم کے جوانوں نے امیہ کو پیٹا، اسے مارا اور اسے شہر بدر کیا، یہاں تک کہ 10 سال کے لیے اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ پھر یہ دوبارہ واپس شام چلا گیا اور 10 سال اس نے شام میں گزارے، اور یہاں پر مختلف شادی شدہ خواتین کے ساتھ اس کے مراسم تھے، اور ایک خاتون کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو یہ اس کے گھر سے، اس کے شوہر کے گھر سے اس بچے کو اٹھا کر لے آیا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر اسے پالا اور اس کا نام زکوان رکھا جس کی کنیت ابو عمر ہے۔ یہ زکوان اس کا بیٹا ہے ابو معیط، ابو معیط کا بیٹا ہے عقبہ، عقبہ کا بیٹا ہے ولید، یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط
جسے 36 ہجری سے پہلے کوفہ میں گورنر رکھا گیا، یہ ولید کہ جسے قرآن مجید نے فاسق کہا۔ اب آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بھی رضی اللہ مان لیں، اسی بھی صحابی رسول مان لیں، اور وہ افراد جنہیں ختمی مرتبت نے شہر بدر کیا۔ یہ ولید بن عقبہ یہ جنگ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ وہ واحد اسیر تھا کہ جس سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہے، اور اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ جائے تب بھی اسے ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ تو جنگ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ وہ واحد فرد تھا کہ جسے قتل کر دیا گیا۔ اس عقبہ کا بیٹا ولید ہے، اور یہ ولید جسے قرآن نے سورہ انبار کے حجرات کی 6 نمبر آیت میں فاسق، اب تفصیلات ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ جنہیں قرآن نے فاسق کہا ہے، سورہ سجدہ میں دوسری مرتبہ اسے فاسق کہا، یہاں تک کہ تمام مفسرین کا ان آیات پر اجماع ہے، سب کے سب نے لکھا ہے۔ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر الکشف والبیان جناب ثعلبی جن کی وفات 427 ہجری میں ہوئی، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، اسی طرح سے جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، سب نے لکھا یہاں فاسق سے مراد ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہے۔ ایسے لوگوں کو اب رضی اللہ کا لباس پہنا کر چاہتے ہیں کہ یہ اس کو بھی صحابی مان لیا جائے۔ پھر مروان بن حکم، یہ حکم جسے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ شخص نہ میری زندگی میں مدینے کے اندر اور مکہ کے اندر اسے قدم رکھنے کی اجازت ہے، نہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو حق حاصل اور اجازت ہے کہ وہ حکم کو آنے دے، مروان کو آنے دے۔ شہر بدر کر دیا، یہ کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، حجاز میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن بعد میں یہی افراد ان کو واپس مدینہ لایا گیا۔ حاکم وقت نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اپنا داماد بنا لیا، حکومت اس کے سپرد کر دی گئی، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے وطن عزیز پاکستان میں کہ ہم مروان بن حکم کو بھی رضی اللہ مان لیں، اسے بھی صحابی مان لیں، عمرو ابن عاص کو بھی صحابی مان لیں، مغیرہ بن شعبہ کو، وہ مغیرہ جس نے پہلی مرتبہ پہلے امیر شام نجی محافل میں مولا متقیان پر سب کرتا تھا، لعن کرتا تھا، شتم کرتا تھا، کردار کشی کرتا تھا، پہلا شخص ہے تاریخ اسلام میں مغیرہ بن شعبہ جس کے کہنے پر جس نے پہلی مرتبہ کوفہ میں 9 سال گورنر رہا، اور اس نے مولا متقیان پر سب و لعن شروع کیا جمعے کے خطبوں میں علنی طور پر۔ ایسے لوگوں کو ہم اگر خلیفہ اس کو مان لیں، صحابی مان لیں، رضی اللہ مان لیں، میرے عزیزوں جس دن وطن عزیز پاکستان میں آپ نے بنو امیہ پر کمپرومائز کر لیا، انہیں صحیح مان لیا، انہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ صف میں شامل ہونے کی اجازت دے دی، یہ وطن عزیز پاکستان میں آپ کی اجتماعی خودکشی کا پہلا دن ہوگا۔ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہر چیز پر تحمل کر سکتے ہیں، ہر بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس شجر خبیثہ کو اسلام کے پاکیزہ آنگن میں برداشت کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرے دست اس اعلان کو ملتوی کیا گیا، ایسا نہیں کہ اس کو روک دیا گیا، اعلان واپس لے لیا گیا، نہ، موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں اس اعلان کو موجودہ اپنی صفوں میں وحدت اتحاد کو برقرار رکھیں، جب بھی ضرورت پیش آئے گی پہلے انہیں آوازیں بلند کر لینے دیجئے۔ ابھی کراچی میں جو جلسہ ہوا، جنگ میں، باقی شہروں میں، ایک مرتبہ یہ اپنا شور مچا لیں، جس طرح سے ہمیں یہ کوشش کی جا رہی ہے باہم آویزی کی، اس طرح سے جنگ و جدال کی، تاکہ ہماری یہ جہاد ناکام ہو جائے۔ نہ، آپ با بصیرت قوم ہیں، آپ با معرفت قوم ہیں، آپ ذمہ دار قوم ہیں، آپ باشعور لوگ ہیں، اس طرح سے آپ نے کبھی بھی دشمن کے بنائے ہوئے نقشوں پر اس کو عملی رنگ نہیں دینا ہے۔ وہ اپنی چالیں چل لیں، اپنی کوششیں کر لیں، اپنے حربے استعمال کر لیں، ہم جب نکلیں گے تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا سرزمین پاکستان، سرزمین اسلام آباد جس طرح سے حسینیوں سے لبریز ہو جائے گی اگر وطن عزیز پاکستان میں، چونکہ ابھی خود دشمن خوف زدہ ہے، دشمن ڈرا ہوا ہے، جو مختلف ملک کے گوشوں سے آوازیں بلند ہوئیں، جس طرح سے آپ نے شعور، ذمہ داری اور بیداری کا ثبوت دیا شہروں سے، دیہاتوں سے، ہم نے مومنین کی کیفیتوں کو، عزاداران سید الشہداء، حامیان ولایت کا انداز دیکھا،
دشمن تک یہ باتیں پہنچی ہیں، دشمن خوفزدہ ہے، دشمن ڈرا ہوا ہے، دشمن گھبرایا ہوا ہے۔ صرف آپ کی وحدت کے اعلان کو اس سے ایک مرتبہ دشمن لرز گیا ہے، اس لیے اب وہ واپسی کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے آج رک کر یہ پیغام دے کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، سر دست یہ اعلان ملتوی کیا گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ آپ حالت انتظار میں ہیں۔ اپنی تمام تر توانائیوں کو، اپنی تمام تر قوتوں کو، اپنی تمام تر طاقتوں کو سمیٹ لیجیے۔ باہم جوان تیار ہو جائیں، بچے تیار رہیں، بوڑھے تیار رہیں، مرد و خواتین، پیر و زن سب تیار رہیں۔ جب بھی ضرورت سمجھی جائے گی، جب ہم یہ دیکھیں گے، جب علماء بزرگان یہ دیکھیں گے کہ وہ اسی بل کو، اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، آپ کو بلایا جائے گا، آپ نے پہنچنا ہے۔ اس عصر میں استغاثہ حسینی پر اب آپ نے لبیک کہنی ہے۔ ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اجازت دے دیجئے، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لبیک کی صدا بلند کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لبیک کی صدا اس طرح سے بلند کریں گے جیسے آقا ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم سے اس بل پر، اس پر دستخط کرنے اور اسے قبول کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ بل پہلی دفعہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ یہ 28 رجب کو سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ حسین اس وقت تو ساتھی موجود تھے، دوسری مرتبہ حسین روز عاشور جب 72 کی لاشیں اٹھا چکے، جسم سے خون بہہ چکا ہے، اتنی شدت پیاس کی کہ سید ابن طاؤس نے اللحوف میں لکھا حسین اتنے زیادہ پیاسے تھے، جسم کا خون زیادہ مقدار میں بہہ چکا تھا، شہادت کے لمحات قریب تھے، اتنے پیاسے حسین کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا۔ ایسے عالم میں یہی بل جو پہلے 28 رجب کو آقا کے سامنے پیش کیا گیا تھا بنو امیہ کو تسلیم کرنے کے لیے، جو آج آپ حسینیوں کے سامنے وطن عزیز پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے، دوسری مرتبہ یہی بل روز عاشور امام حسین کے سامنے اس لمحے پیش کیا گیا جب حسین ابن علی یکتا و تنہا تھے۔ علی اکبر، قاسم، عباس، بریر، خزیر سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حجاج بن مسروق اور باقی شہید، آپ کے باقی ساتھی سب شہید ہو گئے، حسین اکیلے ہیں۔ ایسے میں جب جسم کا زیادہ خون بہہ چکا ہے، عمر ابن سعد آگے بڑھا، حسین ابن علی سے قریب آ کر کہا کہ اے حسین ابن علی، مجھے ابھی ابھی دارالامارہ سے، کوفہ سے عبید اللہ ابن مرجانہ کا خط آیا اور وہ آپ سے مطالبہ کر رہے کہ آپ کے پاس اس وقت دو راستے ہیں، بین السلت و الذلہ، یا تو ذلت قبول کر لیجئے، بیعت کر لیجئے، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دو راستے آپ کے پاس، اب بھی آپ کو اختیار ہے، اگر بیعت کر لیں، بنو امیہ کو تسلیم کر لیں تو آپ کو آپ کے خانوادے کے ساتھ واپس مدینے جانے کی اجازت دے دی جائے گی، اور اگر آپ نے یزید کی بیعت نہ کی، بنو امیہ کو تسلیم نہ کیا، بنو امیہ کو قبول نہ کیا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جیسے یہ بل حسین ابن علی کے سامنے پیش کیا گیا 3 دن کے سوکھے گلے سے، اب جو حسین ابن علی کے حلقوم سے، آپ کے حنجرے سے، آپ کے دہن مقدس سے آواز بلند ہوئی، وہ پورے میدان کربلا میں سنی گئی، یزید کی تمام فوج نے سنا۔ ایک مرتبہ جیسی حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی، فرمایا ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین، فرمایا حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاسنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے بین الذلت والذلہ، کہ میں ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن مرجانوں کو بتا دینا، حسین ابن علی کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین ابن علی سے بہت دور رکھا ہے۔
اور اللہ نے اس ذلت کو حسینیوں سے بہت دور رکھا ہے۔ ہم اپنی گودیوں میں علی اصغر کے لاکھوں غلاموں کو شہید کرنے کے لیے پیش کر دیں گے، علی اکبر کے ہزاروں غلام اپنی جوانیاں لٹا دیں گے، لیکن کبھی بھی وطن عزیز پاکستان میں بنو امیہ کے شجر خبیثہ کو، اس نجس وجود کو ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کیا جائے گا۔ کہ ان کے ساتھ تقابل ہے، اہل بیت رسول کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو، کم سے کم علی ابن ابی طالب کو صحابی مان لو، اگر علی کو اہل بیت رسول سے نہیں مانتے۔ ورنہ تو امام احمد ابن حنبل نے جو کہا، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، تیونس میں، الجزائر میں، سعودی عرب میں، باقی ملکوں میں امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی اور باقی ائمہ کو مانا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں زیادہ تعداد میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ یہی ابو حنیفہ جو کہتے ہیں نعمان بن ثابت، ان کا مسلک تو پڑھ لو، پھر بات کرو بنو امیہ کو قبول کروانے کی۔ یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں 37 اور 38 ہجری میں ہوتا، جنگ صفین میں جب علی اور امیر شام کے درمیان جنگ چل رہی تھی، تو میں علی کے لشکر میں شامل ہو کر امیر شام کے خلاف جہاد کرتا۔ تمہارا امام تو علی کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، امیر شام کے خلاف جہاد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تم کس سمت جا رہے ہو؟ اور یہ امام احمد ابن حنبل ہیں جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ ان کا بیٹا عبداللہ جس کی وفات 290 ہجری میں ہوئی، بیٹے نے باپ سے پوچھا، بابا آپ بتائیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جواب دیا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ کہا اس کے بعد کا عمر ابن خطاب، کا اس کے بعد پھر عثمان بن عفان، اس کے بعد کا سعد بن ابی وقاص، اس کے بعد چند اور نام لیے، اور پھر مورخین نے لکھا، ابن جوزی نے لکھا، ثم سکتا۔ پھر امام احمد ابن حنبل خاموش ہوئے تو بیٹا ٹکٹکی باندھے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے، بابا آپ نے صحابہ کرام افضل صحابہ کے نام لے لیے، لیکن کہیں پہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، بیٹا تمہارا سوال غلط ہے، تم نے مجھ سے صحابہ کرام سے متعلق پوچھا، علی من اہل البیت، علی اہل بیت رسول سے، علی اصحاب میں سے نہیں ہے، علی اہل بیت رسول سے، لا یقاس بہم احدا، جس کا کسی صحابی کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ چلو علی اہل بیت رسول سے، جو امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں، اگر تم علی کو اہل بیت سے نہیں مانتے، کم سے کم صحابی مان لو۔ جو اگر تم علی کو صحابی مانتے ہو، خلفائے راشدین سے مانتے ہو، تو پھر معیار کیوں بدل رہے ہو؟ اگر پہلے خلیفہ کے مقابلے میں آنے والے مرتدین زکوٰۃ وہ واجب القتل ہیں، واجب اللعنہ ہیں، ان کو لعنت اللہ علیہ قرار دے رہے ہو، ان کو واجب القتل قرار دے رہے ہو، جو پہلے خلیفہ کے مقابلے میں آئے، جو پہلا خلیفہ راشد ہے تمہاری نگاہ میں، تو علی کو اگر چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہو، تو علی کے مقابلے میں آنے والا وہ رضی اللہ کیسے بن گیا؟ اگر پہلے خلیفہ کے مقابلے میں آنے والا لعنت اللہ علیہ ہے، تو پھر چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں آنے والا بھی لعنت اللہ علیہ قرار پائے گا۔ یہ حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ نے کس کس مرحلے میں، میرے عزیزوں، میں نے دن میں مسلسل پچھلے 3 سے 4 دنوں میں امام کی شخصیت، امام کی حیات طیبہ کے باقی ابعاد بیان کیے، چونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا، بس 2 جملے عرض کروں۔ ایک مرتبہ جب امیر شام حج کے بعد مدینہ آیا، اور پھر یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں راستہ ہموار کرنے کے لیے اہل مدینہ میں سے تمام صحابہ کو، تابعین کو دعوت دی، سب کو بلایا، جو بھی آئے گا اس کو درہم و دینار، سونے اور چاندی دیے جائیں گے۔ تھیلیاں مختلف مقدار میں سونے اور چاندی کی، درہموں کی بنا دی، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 50، کسی میں 100، کسی میں 500، کسی میں 1000 درہم رکھ دیے، حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے جو جس سطح کا فرد آئے گا اس کو اسی مقدار میں یہ درہم و دینار کی تھیلیاں دی جائیں گی۔ صبح سے سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہنگام غروب، یہ غروب کے قریب کا وقت آ گیا، اور یہی پیغام امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی بھیجا گیا کہ فرزند رسول آپ بھی آئے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے جب مسجد نبوی تشریف لائے، کچھ دیر پہلے آ گئے، اور امیر شام جیسی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو اٹھ کے کہنے لگا کہ آپ اس لیے تاخیر سے آئے ہیں، دیر کی، تاکہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے سب اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں، اور جب آپ پہنچے تو آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچے، تاکہ اس طرح سے میری بے توقیفی
حقیری ہو جائے، میری حیثیت میں کمی آ جائے، میری توہین ہو جائے، لیکن اے حسن مجتبیٰ یاد رکھنا، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں، جتنا اہل مدینہ کو دیا اتنا یا اس سے زیادہ صرف آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے میری حیثیت کا اندازہ ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس کی بات کو سنی انسنی کیا اور پھر اس کے ساتھ مسند پر بیٹھے، جس کے بعد امیر شام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا آغاز کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ کا، حسن مجتبیٰ آپ نے 7.5 مہینے خلافت کی، لیکن اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میرے پاس پوری اسلامی دنیا کی حکومت میرے پاس آ گئی ہے۔ اور پھر یہ جملہ کا ہے، حسن مجتبیٰ انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے افضل ہوں۔ جیسے ہی امیر شام نے یہ جملہ کہا، اے حسن مجتبیٰ انا خیر منک، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے رخ کیا امیر شام کی طرف اور کہا، اے امیر شام، حسن بہت مجبور ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو تم نے کہی، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، ہنگام غروب ہے، وقت نماز ہے، میں چلوں گا۔ امام جب اٹھے تو اس نے درہم و دینار کی وہ بہت بڑا انبار، سونے چاندی کا ڈھیر، اس کی طرف اشارہ کیا، حسن مجتبیٰ آئندہ سے احتیاط کرنا، جتنا اہل مدینہ کو دیا اس سے زیادہ میں نے آپ کے لیے رکھ دیا تاکہ آپ کو اچھے سے میری حیثیت کا اندازہ ہو جائے، اور آئندہ کہ کبھی میری مخالفت کا سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ انا ابن ہندن، میں ہند کا بیٹا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے سکوت اختیار کیا، اپنے مقام سے اٹھے، اگرچہ مسجد نبوی تھی لیکن بنو امیہ کا امیر شام کے جو 1000 افراد شام سے اس کے ہمراہ آئے ہوئے تھے، اس کے سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے، اس کے مشیر، اس کے خواص، اس کے گورنر، اس کے سردار سب بیٹھے ہیں، مغیرہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، مروان بیٹھا ہے، عمرو بن عاص بیٹھا ہے، سب جمع ہیں، اور اس کے اپنے مخصوص غلام، ان غلاموں میں سے ایک غلام جو اگرچہ امیر شام کا غلام تھا، جو شام سے مدینہ آیا تھا، لیکن جب سے امام حسن مجتبیٰ آ کے بیٹھے مسلسل آپ کو دیکھتا رہا، اس کی نگاہیں امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کا دائماً طواف کرتی رہیں، جمی رہیں، ٹکی رہیں، یہاں تک کہ اتنا محو ہوا، مستغرق ہوا کہ جب امام حسن مجتبیٰ امیر شام کی محفل سے اٹھنے لگے تو بے خودی کے عالم میں غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر اٹھا اور جلدی سے آگے بڑھا، اور امام کے نالین پاک کو، آپ کی جوتیوں کو سیدھا کیا، امام کے قدموں کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی امیر شام کے غلام نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا، ایک مرتبہ امام نے سونے اور چاندی، درہم و دینار کے انبار کی طرف اشارہ کیا، اٹھاؤ، یہ تمہارے اس عمل کا صلہ ہے، تمہارے کام کی اجرت ہے۔ امیر شام حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جس دولت کو میں نے حسن مجتبیٰ کو مرعوب کرنے کے لیے کہا کہ یہ لے جائیں، حسن مجتبیٰ نے میرے ایک معمولی غلام کو ایک چھوٹے سے کام کی اجرت کے طور پر جب اتنی بڑی دولت دے دی، تو پھٹی ہوئی نگاہوں سے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کیفیت میں دیکھ رہا تھا، حیران، پریشان، سرگردان، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہے۔ اب ایک لمحے کے لیے حسن مجتبیٰ پلٹے اور فرمایا، اے امیر شام، اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو یاد رکھنا، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، اور آئندہ نہ سنوں کہ تو یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، اور اگر میں نے سنا تو میں خود شام میں آ کر کبھی بھی تمہیں اس مسئلے پر کسی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، آخری دم تک تمہاری مخالفت کروں گا، اور میری زندگی میں کبھی تم اپنے شیطانی منصوبے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاؤ گے۔ یہاں تک کہ 3 سے 4 گزر گئے، 3 سے 4 سال گزر گئے، اور امام حسن مجتبیٰ کو اطلاع ملی کہ ابھی بھی بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، باقی عراق کے شہروں میں، ایران میں، خراسان میں، مختلف شہروں میں یہ یزید کی ولایت عہدی کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مدینہ سے چلے، نہ لشکر، نہ سپاہ، نہ فوجی، نہ باقی اپنے بنو ہاشم سے کسی جوان کو ہمراہ لیا۔ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا وارث حسن ابن علی اپنے ایک غلام کو ہمراہ لیا اور چلے شام۔ جیسے ہی شام پہنچے، امیر شام کے ایک جاسوس نے اسے خبر دی کہ حسن مجتبیٰ آ چکے ہو، تمہارے دربار میں آنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے دن جو امام حسن مجتبیٰ نے اس کے دربار میں آنا تھا، اس نے پہلے سے اپنے حواریوں کو، اپنے درباریوں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے گورنروں کو، اپنے خواص کو، اپنے قریبیوں کو پہلے سے سمجھایا بجھایا کہ حسن مجتبیٰ سفر کے تھکے ہوئے میرے پاس آئے،
آئے ہیں، اور جب وہ کل میرے دربار میں آئے تو اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یزید کے سلسلے میں بات کریں، مجھ سے بحث کریں، گفتگو کریں، مجھ سے مناظرہ کریں، مجھ سے الجھیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں تم اس طرح سے الجھا دینا حسن مجتبیٰ کو، باتیں کر کے زج کر دینا، اپنے آباء و اجداد کی تعریفوں کے پل باندھنا اس طرح سے، اور علی اور حسن مجتبیٰ کی اس طرح سے مذمت کرنا، بتانا کہ علی تو بہت محروم فرد تھا، علی تو مفلوق الحال تھا، توحید دست تھا، تنگ دامن فرد تھا، غریبوں کے بیچ میں بیٹھ کے کھانے کھاتا تھا، فقراء کے درمیان فیصلے کرتا تھا، سادہ معمولی لباس پہنتا تھا، علی کے پاس تو کچھ نہیں تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، میرے باپ کے پاس جتنی زمینیں، میرے باپ کے پاس اتنی جائیداد، اتنے نوکر، اتنے مویشی، اتنے مال، اتنی بھیڑیں، اتنی بکریاں، اتنے اونٹ اور گھوڑے، یہ سب اتنی گفتگو کرنا یہاں تک کہ حسن مجتبیٰ زچ ہو جائے اور کچھ کہنے کے لائق نہ رہے، اسی طرح سے اس کے زرخرید، اس کے درباری، اس کے غلام، اس کے مشیر اسی طرح سے آمادہ و تیار تھے کہ دوسرے دن جب امام حسن مجتبیٰ امیر شام کے دربار میں پہنچے تو ایک مرتبہ یہ کرائے کے زرخرید غلام ایک مرتبہ اٹھا، ایک گوشے سے کہا حسن مجتبیٰ تمہارا باپ تو بڑا محروم فرد تھا، غریبوں میں بیٹھتا تھا، فقیروں میں فیصلے کرتا تھا، پرانا لباس پہنتا تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، میرے باپ کے پاس تو زمینیں تھی، جائیداد تھی، نوکر چاکر تھے، باغات تھے، سب کچھ۔ ایک خاموش ہوا، دوسرا بولا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں تک کہ جب کافری افراد بولنے کے بعد سب خاموش ہوئے، امیر شام خیال کر رہا تھا کہ حسن مجتبیٰ اتنے زچ ہو جائیں گے، اس درجہ لاجواب ہو جائیں گے، میرے عزیزوں کی، میرے درباریوں کی باتیں سننے کے بعد ان کا حوصلہ ختم ہو جائے گا، وہ کچھ کہنے کے لائق نہ رہیں گے، لیکن جیسی سب خاموش ہوئے، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا یا اہل الشام لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا واذکر ما آتانا اللہ من فضل لم احصیھا، اے اہل شام اگر میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر سال ہا سال وہ فضائل اور وہ مناقب بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا ہے، اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں اور سال ہا سال گزر جائیں لم احصیھا، میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے رخ کیا امیر شام کی طرف اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، اے امیر شام تو ان افراد کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے، سن اے امیر شام پہلے اپنے ان تمام درباریوں سے کہو ان سے پہلے میں اپنے بابا علی سے لے کر اپنے جد بزرگوار جناب آدم تک اور اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر جناب حوا تک اپنی تمام ماؤں کا اور اپنے تمام آباء و اجداد کا کردار تمہارے سامنے اس بزم میں علنی طور پر بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے ان درباریوں سے کہو پہلے میں اپنی ماؤں کا کردار سب کے سامنے بیان کروں گا، پھر تم ان سے کہنا کہ آ کر اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کر دے۔ میں سب کے سامنے علنی طور پر اپنی تمام ماؤں کا کردار فاطمہ سے لے کے حوا تک علنی طور پہ بیان کروں گا، پھر تم ان سے کہنا کہ آ کر اپنی ماؤں کا کردار، اپنی ماؤں کا چلن باری باری آ کر میرے کان میں بیان کر دیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے اپنے تصرف کو بتایا، اپنی حیثیت کو بتایا، اپنی ولایت تکوینیہ کو بتایا، اور اس جملے پر پہنچے اور فرمایا کہ واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اے اہل شام سنو، اگر میں حسن مجتبیٰ چاہوں میں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، والرجل امرأة والامرأة رجلا، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی امام اہل سنت جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، ابن ابی الحدید نے لکھا کہ جب حسن مجتبیٰ اس مرحلے پر پہنچے فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص اٹھا اور اس کے بعد کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذالک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا بڑا جملہ کر سکے، اتنا بڑا دعویٰ کر سکے۔ فنظر الامام الیہ شزرن، امام حسن مجتبیٰ نے اس شامی کی طرف خیرہ نگاہی سے دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا۔ میرے عزیزو، خمینی بت چکن نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں جن میں خدا فرماتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں خمینی بت چکن نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے ارادہ کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے پھر وہ چیز ہو جاتی ہے، نہ،
یہ بشر کو سمجھانے کے لیے ان مراحل کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ کرنا وہی کہنا ہے اور کہنا وہی ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ وہی کہنا وہی ہو جانا ہے۔ روح زمین پر ارادہ خدا کا مظہر، اللہ کی مشیت کا مظہر تام، حق تعالی علی کل شیء قدیر، اور حسن مجتبی روح زمین پر مظہر علی کل شیء قدیر۔ اللہ لیس کمثلہ شیء، محمد و آل محمد مظہر لیس کمثلہ شیء۔ حق تعالی کی اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر تام، اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے مظہر تام۔ امام حسن مجتبی نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نماز پڑھوں گا، دعا کروں گا، ہو جائے گا، نہ۔ جیسی اس شامی نے یہ جملہ کہا، یبنا ابی تراب من یقدر علی ذالک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا بڑا جملہ کہہ سکے؟ اسی لمحے امام نے فرمایا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، کہ تمہیں شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھ گئی؟ یہ نہیں فرمایا، ایسا نہیں کہ میں اب ارادہ کر رہا ہوں میں کہوں گا پھر یہ ہو جائے گا، نہ۔ جس لمحے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھ گئی، اسی لمحے جنس تبدیل ہوئی، شرم کے مارے اٹھی۔ لیکن امام نے فرمایا وَنَادَ الْإِمَامُ وَنَقْبِهَا، ابن ابی الحدید کہتے ہیں امام نے پشت سے آواز دی، سزا پوری سنو، تو نے علی ابن ابی طالب کے بیٹے کو للکارا، تو نے ابو تراب کے بیٹے کو للکارا، تو سن، تو عورت بن چکی ہے، تو کیا گھر میں اب دو عورتیں رہیں گی؟ وہ جسے بیوی چھوڑ کے آیا اس کا کیا بنے گا؟ قد سارت عیالک رجل، جا جسے بیوی چھوڑ کے آیا تھا جا کے دیکھ، مرد بن چکی ہے، مرد بن چکی ہے۔ یہ ولی خدا کا تصرف ہے، اللہ کے ارادے کا تصور ہے، اللہ کی رضا کا مظہر، اللہ کی مشیت کا مظہر، ولایت الہیہ کا مظہر تام۔ حسن مجتبی جیسی وہ گئی دربار میں سناٹا طاری ہو گیا اور بہت دیر تک سکوت طاری رہا، یہاں تک کہ کافی دیر خاموشی کے بعد ایک مرتبہ امیر شام بول اٹھا اور کہا کہ یا ابا محمد لقد فضحتنی واہنتنی فی مجلسی، اے ابا محمد حسن مجتبی، آپ نے میرے گھر میں، میری محفل میں، میرے دربار میں میری توہین کر دی۔ دربار میرا، تخت میرا، تاج میرا، حکومت میری، سلطنت میری، میرے گھر میں میرے درباریوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے رخ کیا امیر شام کی طرف اور پھر فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، سن اس لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر اترانے والے، ان العرش سریری، حسن مجتبی کا تخت عرش پروردگار ہے۔ والاحمد ضمیری، میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وعلی امیری، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ وجبریل فقیری، میرے دروازے کے نگہبان اور فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اے شیعہ میانی کے بامعرفت مومنین، عربی زبان میں عالم دین تشریف فرمائیں، جب دو مرد الجھیں اور ایک مرد دوسرے سے جان چھڑانا چاہے تو کہتے ہیں سر جاؤ راستہ لو، لیکن اگر سامنے عورت کھڑی ہو تو سر نہیں کہا جاتا، پھر کہا جاتا ہے سیری، جاؤ راستہ لو میری جان چھوڑو۔ تو جیسے ہی امام حسن مجتبی سے اس نے کہا کہ آپ نے میری محفل میں میری توہین کی، تو حضرت نے فرمایا کہ ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری وَإِن شِئْتَ أَقُلْ لَكَ سِيرِي، تو بھی انسان بنتا یا تجھے بھی کہوں سیری۔ امیر شام پر سکتہ طاری ہو گیا، سناٹا طاری ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی زبان ہلا دے اگر تو وہی ہو جائے جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ خوف زدہ امیر شام، سب سکوت، خاموشی، سناٹا، لیکن ایسے میں کسی کا ظرف چھلک گیا۔ امیر شام، باقی سب درباری خاموش ہے، لیکن ایک بول اٹھا، کون؟ مروان بن حکم۔
ایک مرتبہ امیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہا، اے امیر شام، میں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں، آپ کی ہمت اور برداشت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے حسن مجتبیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کو برداشت کر لیا۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو ابھی تک حسن مجتبیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پر جلال آیا، رخ کیا مروان بن حکم کی طرف اور پھر کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے کیوں قتل نہ کیا تھا جو تمہارے گھر میں، تمہارے حجرے میں، تمہارے حرم کے ساتھ مشغول تھا؟ مجھے دربار میں غیرت دکھا رہا ہے، اگر غیرت دکھانی تھی تو رات میں کیوں غیرت نہیں دکھائی؟ اے مروان بن حکم، حسن مجتبیٰ کی نگاہ میں تم جیسوں کی حیثیت وہی ہے جو کھجور کے درخت پر بیٹھے ہوئے وہ مچھر جو کافی دیر کھجور کے درخت پر بیٹھتا ہے اور جب اڑنے لگتا ہے تو کھجور کے درخت سے خطاب کرتا ہے کہ ذرا سنبھل جاؤ، احتیاط کرنا، ہوشیار رہنا کہ میں اڑنے لگا ہوں، اور کھجور کا درخت اسے آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا ہی کب پتہ چلا تھا کہ تمہارے اڑنے سے مجھے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اے مروان بن حکم، تجھ جیسے فرد کا اس محفل میں ہونا نہ ہونا حسن کے لیے برابر ہے۔ اور اس کے بعد اٹھے دربار سے، کہا امیر شام، اگر میں نے سنا کہ تو نے اسی طرح سے یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں لوگوں سے بیعت کا سلسلہ جاری رکھا تو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی تمہیں شوم مقصد تک کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، اور میری زندگی میں ممکن نہیں ہے کہ تو یزید کو تخت تک لانے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے مغیرہ نے، یہاں تک کہ احنف بن قیس نے اسے سمجھایا کہ جب تک حسن مجتبیٰ زندہ ہے ممکن نہیں کہ تو یزید کی ولایت عہدی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس لیے امیر شام نے یہ طے کیا کہ اب جیسے بھی ہو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے۔ چنانچہ کئی مرتبہ اس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا، لیکن آپ اس کی گزن سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو ہاشم کے جوانوں کو مامور کیا کہ اب کوئی بھی میرے بھائی حسن مجتبیٰ سے قریب آنے میں کامیاب نہ ہونے پائے، اور اس حفاظتی دستے کا امیر حضرت ابو الفضل عباس کو منسوب کیا، یہاں تک کہ اب کوئی بھی جاسوس جو پہلے آتے تھے شام سے مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے امام کو زہر دینے کی کوشش کرتے تھے، جب سب ناکام ہو گئے تو اب امیر شام یہ سوچ رہا ہے، مشورے لے رہے کیا کرے کہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا چراغ گل کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا، عمرو ابن عاص سے مشورہ دیا، کیا کرو تم اشعث بن قیس کندی کو منتخب کرو۔ یہ کون ہے اشعث بن قیس کندی؟ قبیلہ کندہ کا سردار، جس کے دو بیٹے، خود اشعث بن قیس کندی شہادت مولا متقیان میں ملوث تھا، جس نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور قطامہ کے ساتھ عبد الرحمن کا رابطہ کروایا تھا، اور اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ اگر علی کو قتل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ عقد کروں گی۔ یہ اشعث بن قیس کندی جو شہادت علی میں بھی شامل ہے، اس کے دو بیٹے کربلا میں، ایک محمد بن اشعث بن قیس کندی، ایک قیس بن اشعث بن قیس کندی، ان دو میں سے ایک وہ لعین ہے جس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر گرایا، اور اس کا دوسرا بیٹا وہ شقی ہے، روز عاشور جن 10 افراد نے امام حسین کی لاش اطہر پر گھوڑے دوڑائے، ان میں سے ایک اشعث بن قیس کندی کا بیٹا تھا۔ خود کا کردار، دو بیٹوں کا کردار، اسی کی بیٹی ہے جس کا نام ہے جعدہ بنت اشعث۔ امیر شام نے اشعث بن قیس کندی کو پیغام بھیجوایا، اگر تو فرزند رسول حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے تو میں اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تمہاری بیٹی کا عقد کروں گا، جو مستقبل کا خلیفہ ہے اور مستقبل کا بادشاہ ہے، تو اس کے علاوہ 1,00,000 درہم بھی دوں گا۔ یہاں تک کہ اشعث بن قیس کندی نے اپنی بیٹی جودہ کو آمادہ کیا، اور پھر میرے عزیزو 27 سفر کا وہ دن آیا، اور اگر سنیں تو وہ زہر جو
امام حسن کو دینے کے لیے بھیجا گیا، اسے امیر شام نے روم سے منگوایا تھا۔ اور اس زہر کی خصوصیت یہ لکھی ہے جار اللہ زمخشری نے ربیع الابرار میں کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ ایک تالاب میں پھینک دیا جائے تو اس زہر کے اثر سے اگلے ہی لمحے اس تالاب کے اندر موجود تمام مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اور اگر اس کا ایک قطرہ، معمولی قطرہ، کسی دودھ دینے والے جانور کے تھنوں کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ چند لمحوں کے بعد دودھ کے بجائے خون اتارنا شروع کر دیں۔ یہ زہر روم سے بھیجا گیا۔ فرزند رسول دن بھر حالت روزہ سے تھے، اور جب وقت افطار آیا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، گھر تشریف لائے، جودہ بنت اشعث نے کھجوروں میں بھی زہر شامل کیا، انگور میں بھی زہر شامل کیا، پانی کے گھڑے میں بھی زہر ڈال دیا، تاکہ فرزند رسول جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں آپ کی شہادت یقینی ہو جائے۔ فرمایا جودہ مجھے بہت پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ اس نے پانی کا جام بھرا، 2 سے 3 گھونٹ امام حسن مجتبیٰ کے حلقوں میں مبارک میں گئے، لیکن کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہوا۔ کچھ لمحے کے بعد حسن مجتبیٰ نہیں معلوم کچھ سوچ کر گھر سے چل پڑے، کہاں؟ مسجد نبوی کی طرف۔ اور جب مسجد نبوی میں پہنچے روضہ رسول پر تو اتنا گریہ کیا کہ غش کھا گئے، یہاں تک کہ کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگ گئی اور عالم خواب میں اپنے جد بزرگوار رسول اللہ کو دیکھا۔ پیغمبر فرما رہے تھے حسن مجتبیٰ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، حسن میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد امام کی آنکھ کھلی، اپنے نانا سے سوال کیا کیا اپنی قبر میں، اپنے پہلو میں مجھے جگہ دے دیں گے؟ قبر رسول سے آواز آئی، اے حسن میں تو آپ کے انتظار کر رہا ہوں، لیکن امت آپ کو یہاں پر آرام نہیں کرنے دے گی۔ بس حسن مجتبیٰ مسجد نبوی سے گھر کی طرف چل پڑے، لیکن عالم یہ ہے کہ اب لڑکھڑا رہے ہیں۔ زہر کا اثر اتنا شدید ہو رہا تھا، امام حسن کبھی زمین پر بیٹھتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بلند ہوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، بڑی مشکلوں سے گھر تک پہنچے۔ اور جب گھر میں پہنچے تو آپ کی کیفیت متغیر ہونے لگی، آپ کی کیفیت بدلنے لگی، اور ایک مرتبہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرنا شروع ہوئے۔ فرمایا فرما کسی ظرف کا انتظام کرو، کوئی لگن اور برتن میرے سامنے رکھو، اور اپنے 3.5 برس کے بچے جناب قاسم کو کہا کہ جا کر میری بہنوں کو بلا کے لے آؤ، جا کر میرے بھیا حسین کو بلا کے لے آؤ۔ جب جناب قاسم رات کے اس پہر میں چلے، دق الباب کیا، یہ ایسا مرحلہ تھا کہ ثانیہ زہرا کا دل ٹھٹک گیا کہ کبھی رات کے سناٹے میں اتنے چھوٹے بچے کو بلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بھیجا جاتا خدا خیر کرے میرا بھیا حسن خیریت سے ہو۔ میرے عزیزو، ثانیہ زہرا چلی، اپنی خواہر گرامی کو ہمراہ لیا، ادھر سے امام حسین چلے۔ جب آئے ایک مرتبہ کیفیت کیا تھی کہ امام حسن کے دہن مبارک سے آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے۔ دور سے خواہر گرامی کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ ظرف کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ جب ظرف کو چھپا کہ میری بہن یہ منظر برداشت نہ کر پائے گی، وہی سے ثانیہ زہرا نے جواب دیا، بھیا حسن جو چھپانا چاہ رہے ہیں آپ کی بہن وہ دیکھ رہی ہے، آپ کی بہن وہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بہن اپنے بھائی کا وہ حال دیکھے جو ثانیہ زہرا نے حسن مجتبیٰ کا دیکھا۔ ایک مرتبہ گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں، فروہ گریہ کر رہی ہیں، فروہ گریہ کر رہی ہیں، جناب زینب گریہ کر رہی ہیں، کلثوم، ساری بیویاں جمع ہوئیں، یہاں تک کہ حسین ابن علی گریہ فرما رہے ہیں۔ جب سب گریہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہا، اے حسین سب مجھ پر گریہ کریں لیکن آپ مجھ پر گریہ نہ کریں، حسین سب مجھ پر روئیں لیکن آپ مجھ پر نہ روئیں۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، بھیا مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ،
اے حسین جو آپ کی شہادت کا دن ہوگا وہ ہم میں سے کسی اور کی شہادت کا دن نہیں ہوگا. اے حسین میرے قاسم کو میرے سینے پر لٹا دو. اے حسین میرے سینے میں آگ جل رہی ہے, قاسم کو میرے سینے پر لٹاؤ تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے. ایک مرتبہ 3.5 سال سن ہے قاسم کا, امام حسن مجتبیٰ کے سینے پر لٹایا گیا, اور اس لمحے کیا محبت ہے حسین سے, امام حسن مجتبیٰ کو اس حالت میں لکھنے کا سامان منگوایا اور کچھ تحریر لکھ کر جناب قاسم کے بازو میں حمائل کر دی, اور کہا اگر کبھی مشکل وقت آ جائے زندگی میں تو اسے کھول کر پڑھ لینا. وہ تحریر کیا تھی آپ جانتے ہیں. روز عاشور جب جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی, پریشان تھے, میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. ایک مرتبہ اپنے بابا کی وصیت یاد آئی, جیسی اس کاغذ کو کھولا, اس کی تحریر پڑھی, خوشی خوشی اپنے چچا حسین کے پاس گئے. امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. میرے بھائی حسن پر وقت شہادت بھی مجھے نہیں بھولا, وقت شہادت بھی میرے بھائی حسن مجھے نہیں بھولے. بس میرے عزیزو اب کیفیت بدل رہی ہے اور اب آخری سانسیں چل رہی ہیں, یہاں تک کہ امام کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاندان بنی ہاشم کے گھر سے, محلے سے ماتم کی صدائیں بلند ہوئیں, گریے کی آوازیں بلند ہوئیں. سارا مدینہ سمٹ کر بنو ہاشم کی گلی میں اکٹھا ہوا. پھر وہ مرحلہ آیا, غسل دیا گیا, پھر کفن پہنایا گیا, اور غسل و کفن کے بعد اب امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا اور چلے مسجد نبوی کی طرف. جیسی جنازہ پڑھایا گیا, دفن کرنے کا موقع آیا, کوئی خاتون خچر پر بیٹھ کر سامنے آئی. سامنے سے مروان بن حکم 900 تیر اندازوں کے ہمراہ آ گیا, آگے بڑھا, تیر کمان میں تیار کیے, سب نے رخ کیا امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کی طرف. کہا اگر آپ نے دفنانے کی کوشش کی ہم آپ پر بھی تیر چلائیں گے, اس جنازے پر بھی تیر چلائیں گے. ابو الفضل عباس ہاشمی جوانوں کے ہمراہ ایک مرتبہ آگے بڑھے. کس میں جرت ہے فرزند رسول کو اس مقام پر دفن ہونے سے روکے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا نا عباس, میرے بھائی حسن کی وصیت ہے, جنگ نہیں ہوگی, اب ہم یہاں پر اپنے بھائی کو دفن نہیں کریں گے, یہ جنازہ جنت البقیع میں لے کے جایا جائے گا, جا کے جنت البقیع میں دفن کریں گے. لیکن میرے عزیزو بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں, جنازہ جنت البقیع میں لے کے جائیں گے, لیکن یہ جنازہ اب جنت البقیع میں نہیں لے جایا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جنازہ اس قابل نہیں رہا کہ اسے دفن کیا جائے. کیا ہوا؟ اس لیے کہ گھر سے جب یہ جنازہ چلا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا. اب امت نے ایسا اجر رسالت دیا, شبیہ جنازہ کو لے کے آ رہے میرے عزیزوں. کیا ہوا؟ اس جنازے کے ساتھ یہ 2 جملے سنو, پھر اٹھ کر شبیہ جنازہ کا استقبال کرنا. 2 جملے سن لو پھر دیکھنا کیا ہوا اس جنازے کے ساتھ. جب یہ جنازہ گھر سے چلا تھا کفن کا رنگ سفید تھا, جب واپس آیا کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. کیوں کفن کا رنگ سرخ ہوا؟ اس لیے کہ 70 سے زیادہ تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے. اور جب یہ جنازہ گھر کی طرف چلا, میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا, تاریخ انسانی کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر کی طرف واپس آ رہا ہے. اور جیسے ہی لوگوں کے شور کی آواز سنی, ثانیہ زہرا نے فرمایا ارے فضا میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, ارے یہ کیسا شور ہے. دروازہ کھلا, حسن کا جنازہ جو کچھ دیر پہلے گھر سے چلا تھا واپس گھر آیا, 70 تیر جنازہ حسن میں پیوست ہیں. میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا, ایک طرف حسین بیٹھے, دوسری طرف زینب بیٹھی, حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا. آخری جملہ, حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا. یہ 50 ہجری ہے,
پھر 11 سال گزرنے کے بعد 61 ہجری میں 11 محرم کو جب یہی بی بی مشکلوں سے ناکے پر سوار ہوئی، ایک مرتبہ جیسے ہی پتھروں کا ڈھیر آیا، اس بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا۔ ارے کیوں گرایا؟ ثانی زہرا نے پتھروں کے ڈھیر پر کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، کونیوں سے پتھروں کو ہٹایا، نیچے بھائی کی لاش تھی، بھائی کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا حسین مجھے معاف کرنا، اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے اسی طرح تیرے جنازے سے تیروں کو نکالتی، جس طرح سے بھیا حسن کے جنازے سے۔ ماتم حسن۔ میری سہن تولا پرسا قبول فرماوے، آقا زادی تولا پرسا قبول فرماوے، آقا زادی تواری عبادت قبول فرماوے، جناب سیدہ دی شفاعت ہوئے، اللہ بانیان دی محنت کو عبادت شمار فرماوے۔ مومنین تشریف رکھو، نیاز دا اہتمام ہے، نیاز تناول فرما گنو، مومنین نیاز گھنو، مودت بھائی سارے بھیرا تشریف رکھو، مومنین کرام جنازے دی زیارت بھی کرو، نیاز آگئی ہے، نیاز تناول فرما گنو۔ کل 29 سفر میں مومنین تو التماس کرے سا قبلہ دی طبیعت ناساز ہے، مہربانی فرما کے دور زیارت کرے سو، قبلہ محترم استراحہ دے دے سو، تواری مہربانیوں سی اللہ تو کو جزائے خیال کرے۔ کل 29 سفر بعد نماز عشاء بار مکان چاچا ظفر حسین جمالی مہل سیدات و جناب علامہ سید عامر عباس سمدانی صاحب خطاب پر میں سن ماتمی دستہ سپاہی حضرت عباس پرصداری و ماتمداری کرے سن شرکت فرما کے ثواب داران حاصل فرمائے۔ 30 سفر سالانہ مہل سیدہ امام بارگاہ سید مقیم شالت 12 بجے دن منعقدی سے بہت سارے علماء و ساگن خطاب پر میں سن 2 ربیع الاول VIP کلونی راجہ عاشق علی صاحب دے گھر مجلس سیادات ہوں، جناب مولانا منظور سنجوالی صاحب، جناب ذاکر آل محمد غلام عباس جپت صاحب خطاب پر میں دن شرکت پر میں سو 5 ربیع الاول چاہ کسلی آلے دے مومنین تشریف رکھا، نیاز گھننا ہو بھائی بال، نیاز گھننا ہونا، شاباش۔ 5 ربیع الاول چاہ کسلی آلے دے در سادات صدای اہل بات عدداری نیٹورک دے زیر تمام مجلس سیادات ہوں، بہت سارے علماء و ذاکر خطاب پر میں سن 8 ربیع الاول ایام ازاد آخری پرسا امام بارگاہ قصر بطول دے ہوتے بعد نماز دوران منعقدی سے حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی شاہ صاحب و دیگر نام اور علماء و ذاکرین خطاب فرمیسن شرکت فرما کے ثواب داران حاصل فرمیسو۔ آئی دی مجلس سے ادا ملتان ازاداری نیٹورک صدای اہل بیت ازاداری نیٹورک دے زیر تمام یوٹیوب دے ہوتے موجود ہے، مومنین استفادہ فرمیسو۔ نیاز گھنو بھائی سارے برام واسطے نیاز گھنو، جلد از جلد